بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ نواز لیگ کبھی ملک کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی، اب یہ ایک علاقائی جماعت ہے اور صرف پنجاب کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ نواز لیگ، جسے نون لیگ بھی کہا جاتا ہے، جب اقتدار میں آئی، اس نے ہمیشہ فوج اور عدلیہ کے خلاف کام کیا اور ان کو اپنے جوتے تلے رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بانی اور قائد نواز شریف حالانکہ فوج کی گود میں بیٹھ کر اور انہی کی فیڈر سے دودھ پی کر اقتدار تک پہنچ کر وزیر اعظم بنے، ان کو 2 جنرلز کی حمایت حاصل تھی، لیکن یہ جب بھی اقتدار میں آئے ہمیشہ ان کی خواہش یہ رہی کہ فوج اور عدلیہ ان کے جوتے تلے رہے اور یہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ دراصل ملک کی 3 بڑی پارٹیاں، جس میں ایک تو بڑی پارٹی رہی نہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا MQM، ان تینوں کے بانی اور قائد ہمیشہ فوج کے خلاف رہے ہیں، فوج کے خلاف بات کرتے رہے ہیں۔ پاک فوج کی ہائی کمان کے بارے میں ان کے ریمارکس انتہائی سخت اور نازیبا ہوتے ہیں، جو یہ دفتن فوتن اپنے انٹرویوز اور اپنی باتوں میں کرتے رہے ہیں، لیکن فوج اور اس کی ہائی کمان نے ہمیشہ ان کو اگنور کیا اور ان کی باتوں کو درگزر کیا۔ نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کے حاضر سروس چیف آف اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے خلاف سازش کی تھی۔ جب وہ اپنے سرکاری دورے سے سری لنکا سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے، جب وہ کہ آسمانوں میں تھے، انہوں نے ان کو ڈسمس کر کے دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کا اعلان کر دیا اور ان کے طیارے کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترنے سے منع کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ بھارت چلے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی چال کو الٹ دیا اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف بحفاظت پاکستان میں اترے اور اتر کر انہوں نے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا۔ وہ تو اس کو غداری اور چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کے جرم میں فوراً گولی مار دینا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ہر سیاستدان نے اپنا ایک چچا، تایا، خالو، پھوپھا، کزن فوج میں رکھا ہوا ہے، چنانچہ اس کے رشتہ دار اور اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے لوگ نواز شریف کے آڑے آئے اور نواز شریف کی جان بچ گئی، ورنہ یہ 99 کے اندر ہی اپنی جان سے چلا جاتا۔ پھر یہ معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے جلا وطن ہو گئے اور سعودی عرب میں چلے گئے، لیکن نواز شریف اور ان کے ضمانتی بھائی شہباز شریف نے بین الاقوامی اخبارات میں پاک فوج کے لیے بدماش آرمی کے اشتہارات چھپوائے۔ یہ ہمیشہ فوج کے خلاف رہے ہیں اور فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی نواز شریف مقتدر اور فیصلہ ساز حلقوں سے معاہدہ کر کے جلا وطن ہیں اور وہ 5 سال کے لیے جلا وطن ہیں۔ جب تک عمران خان کے 5 سال پورے نہیں ہو جاتے، معاہدے کے تحت نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی تقریروں میں جو یہاں ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، جلسوں میں، اس میں ہمیشہ فوج کے جنرلز کے خلاف بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف ہو جائیں، خاص طور سے عام فوجی کو۔ اسی طرح ان کی بیٹی مریم بھی فوج کے خلاف بات کرتی رہتی ہے اور اس نے ڈان لیکس میں ایک آرٹیکل بھی پاک فوج کے خلاف لکھوایا تھا، جو ڈان لیکس کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ جب اس آرٹیکل کی وجہ سے فوج غصے میں آئی تو فیصلہ ہوا کہ مریم نواز کو گرفتار کر کے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے، تو پھر نواز شریف کے فوج میں چینل کام آئے اور ان کی وجہ سے مریم نواز کی جان بچ گئی۔ غرض کہ نون لیگ کے قائد اور بانی نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا ان کے چیلے پرویز رشید ہوں، خواجہ آصف ہوں یا خواجہ سعد رفیق، ہمیشہ فوج کے خلاف بات کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، خاص طور سے فوج کی ہائی کمان کے بارے میں۔ فوج کے بعد ریاست کا دوسرا ستون عدلیہ ہوتا ہے، جس سے نواز شریف ہمیشہ سے خار کھاتے ہیں اور ہمیشہ عدلیہ کو اپنے مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ کبھی اپنے غنڈوں کے ذریعے، جس کی قیادت شہباز شریف کرتا ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرواتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس سجاد حسین کو بینچ کے نیچے چھپ کے اپنی جان بچانی پڑی، کبھی وہ ججوں کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، جس میں جسٹس قیوم کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ اور اب تازہ ترین واردات گلگت بلتستان کے چیف جسٹس رانا شمیم کی طرف سے
ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک حلفیہ بیان دیا ہے، ایک حلفنامہ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2018 میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کے سامنے ایک جج کو فون کر کے کہا کہ 2018 کے انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے، اور جب وہاں سے ہاں کا جواب ہوا تو انہوں نے اطمینان ظاہر کیا اور دوسری پیالی چائے کی پی۔ یہ بیان انہوں نے اسٹیمپ پیپر پہ نوٹرائز کرا کے ایشو کیا ہے۔ اس سے قبل مرحوم جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو نون لیگ نے ریلیز کی تھی، جس میں وہ نواز شریف کے حق میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے تھے، لیکن اس کا زیادہ اثر نہیں ہو سکا تھا۔ اب یہ دوسرا رانا شمیم کا حلف نامہ لے کر آئے، جس طرح کے قطری خط لے کر آئے تھے، اسی طرح کا یہ ایک حلف نامہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے عدلیہ کے خلاف، کہ عدلیہ کے جج جو ہیں اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے حکومتیں بنواتے ہیں یا گراتے ہیں۔ غرض نون لیگ، اس کا بانی و قائد اور اس کے جتنے بھی چیلے چماٹے ہیں، عدلیہ اور فوج کے خلاف آخری حد تک جا سکتے ہیں اور آخری حد تک جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس پارٹی کا تعلق پنجاب سے ہے اور پنجاب سے ہونے کی وجہ سے اس کو صاف خون معاف ہیں، یہ کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کر دیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کی عزت میں اور اضافہ ہوا جاتا ہے۔ جبکہ ریاست کا تیسرا ستون جو ہے صحافت، وہ تو بکاؤ مال ہے، وہ تو پہلے ہی بکا ہوا ہے۔ اس ستون کی ہر اینٹ اب سونے کی ہو چکی ہے، اس لیے ان کے بارے میں تو کچھ کہنا بیکار ہی ہے۔ یہ ہر سونے کی اینٹ جو ہے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے پیرول کے اوپر ہے اور ان کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی کی مرضی کے مطابق آرٹیکلز اور خبریں اخبار میں لگاتے ہیں۔ تازہ ترین رانا شمیم کی جو خبر ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے از خود نوٹس لے لیا ہے اس بات کے اوپر۔ اب یہ کیس عدالت میں، دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔